حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرعون سے وعدہ کیا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دین کی اور ایمان کی دعوت لے کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھ فرعون، اگر تو ایمان قبول کر لے گا، اللہ کو رب تسلیم کر لے گا اور مجھے اللہ کا پیغمبر مان لے گا، تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور اس کا وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تیری حکومت ہمیشہ باقی رہے گی، اور نکاح کی لذت تو بڑھاپے تک یعنی آخری عمر تک پائے گا، کھانے پینے کی لذتیں آخری عمر تک حاصل کرے گا۔ اگر تو ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ ساری شرطیں تیرے ساتھ پوری ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام دعوت دے کر چلے گئے۔ فرعون اتنا متاثر ہوا کہ فرعون تیار ہو گیا تھا ایمان قبول کرنے کے لیے۔ فرعون کا جو وزیر تھا حامان، وہ آیا تو فرعون نے پورا واقعہ سنایا اس کو کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایمان قبول کر لوں۔ حامان نے کہا ارے میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، آپ تو عقل مند نہیں ہو، مجھے بیوقوف نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا حامان کہ تم خدا ہو اور تم کسی اور کو خدا مانو گے تو پھر تمہاری مانے گا کون؟ بہرحال اس واقعے کو سنا کر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرعون کو سرکش بنانے میں، ہر دھرم بنانے میں سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار اس کے وزیر حامان کا تھا۔ انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی صحبت میں رہے اور کسی اچھے کو اپنا ساتھی بنائے، کسی خراب کو اپنا ساتھی نہ بنائے۔ دیکھیے جب بڑا ہوگا تو کسی کو ساتھی بنائے گا، چھوٹا ہوگا تو کسی کا ساتھی بنے گا۔ تو ہم بڑے ہیں تو کسی اچھے کو اپنی صحبت میں رکھیں، اور ہم چھوٹے ہیں تو کسی بڑے کی، اچھے انسان کی صحبت میں رہیں۔ تو صحبت صالح کند صالح ترا، صحبت طالع کند طالع ترا۔ دیکھیے ایک برے انسان کی صحبت نے فرعون کو ایمان سے محروم کر دیا، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑا سرکش بنا دیا۔ اگر فرعون کے ساتھ حامان جیسا وزیر نہ ہوتا تو فرعون بھی ایمان والا ہوتا۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ ایک حدیث میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا دوست ہوگا ویسا وہ ہوگا۔ اب دیکھ لو، خوب غور کر لو کہ تمہارا دوست اچھا ہے یا برا۔ اگر تمہارا دوست اچھا ہوگا تو تم بھی اچھے بن جاؤ گے، تمہارا دوست برا ہوگا تو تم بھی برے بنو گے۔ اس لیے اچھے دوستوں کو بناؤ، یعنی اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، اچھوں کی صحبت میں رہو۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا کہ بکریوں کو جو پالتے ہیں، بکریوں کو جو چراتے ہیں، ان میں تواضع ہوتی ہے، چھوٹا پن ہوتا ہے، اور جو گھوڑے پالتے ہیں، گھوڑوں کے بیپاری ہیں یا گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں، ان میں کبر ہوتا ہے، نخوت ہوتی ہے، ان میں تکبر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جب جانوروں کی صحبت کا اتنا اثر ہے تو پھر انسان کی صحبت کا کتنا زیادہ اثر ہوگا۔ جب جانور بے زبان ہیں، اس کے بعد ان کی صحبت اتنا اثر رکھ رہی ہے، پھر انسان تو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی نقل و حرکت سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کی صحبت کا کتنا زیادہ اثر ہوگا۔ اس لیے اچھوں کی صحبت میں رہیے۔ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے، آگ نہ بھی لگے گی تو دھواں تو لگے گا۔ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے، عطر نہ بھی ملے تو کیا ہوا، خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم و بڑا فضل و کمال عطا فرمایا تھا۔ اس کے پیچھے ان کے والد صاحب کی بہت زیادہ قیمتی، بلکہ بہت زیادہ قیمتی گنا قدر محنت تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے تربیت بہت اچھی کی۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا زکریا کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ شیخ الحدیث بنے، مظاہر علوم کے شیخ الحدیث نہیں، پورے انڈیا کے شیخ الحدیث بنے۔ اللہ نے بڑا علم، بڑا فضل و کمال عطا فرمایا تھا،
اور عرب کے اندر ان کی کتاب آج بھی فرسٹ پر رکھی ہے، اوجز المصادیق۔ تو ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے تربیت بہت اچھی کی۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب نے دیکھا کہ ایک لڑکے کے پاس یہ کھڑے ہوئے ہیں نماز کے اندر، یعنی ایک لڑکے کے پاس انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، اسی لڑکے کے پاس انہوں نے عصر کی نماز بھی پڑھی، یعنی نماز میں جو سب بنتی ہیں، تو عصر کی نماز میں جس لڑکے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی اسی لڑکے کے پاس ظہر کی نماز بھی پڑھی تھی۔ تو والد صاحب نے غصہ ہوئے اور بلایا کہ تمہارا کون لگتا ہے وہ جو تم ظہر میں بھی اس کے پاس کھڑے تھے اور عصر میں بھی اس کے پاس کھڑے تھے؟ الگ تنہا رہو اور کسی کی صحبت اختیار مت کرو، علموں میں یکسوئی کے ساتھ کمال حاصل کرو۔ جو یکسو ہوتا ہے وہ علموں میں کمال حاصل کرتا ہے، جو یکسو نہیں ہوتا وہ علموں میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسی تربیت کی تھی تو پھر شیخ الحدیث بنے۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں، ان کی آپ بیتی پڑھیے۔ ان کی آپ بیتی کے بارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی کے پانچ ابواب نہیں پڑھ لیتا ہوں میں سوتا نہیں ہوں۔ اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان کی آپ بیتی۔ ان کی آپ بیتی آپ بھی پڑھیں، بہت زیادہ اس سے ہدایت ملیں گی، رہنمائیاں ملیں گی، اور بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے، ان کی زندگیاں پڑھنے سے بڑے فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یا تو بزرگوں کی صحبت میں رہو یا بزرگوں کی کتابیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قیمتی انسان بنائے، کامیاب انسان بنائے، صحبت صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی نیک بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔